أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ تعالیٰ کی ایک صفت حلیم ہے جس کے معنی جو خدا تعالیٰ کے لیے استعمال کی جائے تو یہ ہیں کہ رحم کرنے والی ہستی، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، یعنی نافرمانی کی صورت میں نافرمانوں پر فوری طور پر غضب نازل نہیں کرتا، نافرمانی اسے بے چین نہیں کرتی، پھر پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں کئی صفات کے معنی آ گئے ہیں، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، ستار بھی ہے، لیکن جب انسان اصرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کو توڑنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کی وہ صفات اگر وہ چاہے تو کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، جن میں پکڑ اور سزا بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم پکڑ میں جلدی نہیں کرتے، کیونکہ اگر خدا تعالیٰ پکڑ میں جلدی کرنے لگ جائے تو انسان جو گناہوں کا پتلا ہے ہر گناہ اور جرم پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ کر سزا پانے والا بن جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میں بڑے گناہ کرنے والوں کو بھی ڈھیل دیتا ہوں، حتیٰ کہ کفار اور انبیاء کو دکھ اور تکلیف دینے والے ہیں جو لوگ، ان کو بھی چھوٹ دیتا ہوں، جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور اگر اللہ انسانوں کا ان کے ظلم کی بنا پر مواخذہ کرتا تو اس زمین پر کوئی جاندار باقی نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک طے شدہ میعاد تک مہلت دیتا ہے، بس جب ان کی میعاد آ پہنچے تو نہ وہ اس سے ایک لمحہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔
تو یہ ہے جواب ان لوگوں کو جو خدا کو نام ماننے والے ہیں، جو انبیاء سے استہزاء کا سلوک کرنے والے ہیں، جن کو دنیا کی چکا چوند نے بالکل اندھا کر دیا ہوا ہے کہ اللہ پکڑتا ضرور ہے غلط کام کرنے والوں کو اور اپنے پیاروں کے ساتھ استہزاء کرنے والوں کو۔ اس لیے یہ نہ سمجھو کہ تمہیں اگر کبھی اللہ تعالیٰ نے نہیں پکڑا یا ابھی تک اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں آئی تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے نبی غلط ہیں یا خدا تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ آج کل جو کارٹون بنانے والے ہیں یا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کا استہزاء کرنے والے ہیں، ان کا جواب بھی اس آیت میں آ گیا ہے کہ کیوں انہیں کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے۔ یہ کھلی چھٹی نہیں ہے، بلکہ یہ ڈھیل اس لیے ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنا ایک قانون بنایا ہوا ہے، اس کی صفت حلیم ہے جو ان کو بچا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت حلیم کا تقاضا ہے کہ وہ بندوں کی طرح فوری طور پر اشتعال میں نہیں آتا، غصے میں نہیں آتا، جب تک کہ اچھی طرح اتمام حجت نہ ہو جائے۔ اس لیے یہ نہ سمجھو کہ اس ڈھیل کا ملنا یا تمہیں فوری سزا نہ ملنا اس بات کا ثبوت ہے کہ تم حق پر ہو، یا اسلام یا قرآن حقیقت میں اس قابل ہی ہیں کہ اس کو اگر برا بھلا بھی کہہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، یا یہ نہ سمجھو کہ تمہیں سزا کا نہ ملنا خدا تعالیٰ کے عدم وجود پر دلالت کرتا ہے۔ اگر یہی دلیل ہے کہ فوری پکڑنا ہو تو یا وہ دین سچا نہیں ہے یا خدا تعالیٰ کا وجود نہیں ہے، تو پھر بہت سی دنیاوی برائیاں ہیں جن میں مجرم فوری طور پر پکڑے نہیں جاتے۔ بعض جرموں کا پتہ لگنے پر حکومتی ادارے ان پر نظر رکھتے ہیں لیکن فوری پکڑتے نہیں۔ تو ان جرموں پر اس طرح پکڑے نہ جانے کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ وہ جرائم نہیں رہے۔ حکومتیں بھی ایک حد تک ڈھیل دیتی ہیں اور نظر رکھتی ہیں اور پھر قانون حرکت میں آ جاتا ہے۔ تو پھر جو حاکم اعلیٰ ہے اور جس نے اپنی ایک صفت حلیم بتائی ہے، اس سے کیوں توقع رکھی جاتی ہے کہ فوری پکڑے، اور اگر نہ پکڑے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دین خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے یا خدا تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ دنیاوی قانون میں تو پکڑے جانے اور سزا کے بعد اس شخص تک ہی بات محدود رہتی ہے جس کو پکڑا گیا ہو یا سزا دی گئی ہو، یا زیادہ سے زیادہ اس کے فوری زیر پرورش لوگ متاثر ہوتے ہیں، بیوی بچے یا بہن بھائی ماں باپ۔ اور اگر کسی کو کسی جرم میں پھانسی بھی لٹکا دیا جائے تو نسل چلتی رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا کم از کم انسانیت کی نسل چلتی رہتی ہے، اس خاندان کی نسل چلتی رہتی ہے، اس معاشرے میں نسل چلتی رہتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میں نسل انسانی کے جرموں پر اسے پکڑنا شروع کر دوں اور فوری پکڑنے لگوں تو نسل انسانی ختم ہو جائے۔ بس اللہ تعالیٰ کی ڈھیل کے قانون کے بغیر تو نسل انسانی چل ہی نہیں سکتی، کیونکہ دنیا گناہوں سے بھری پڑی ہے۔ اگر یہ ہو کہ ہر گناہ پر اس دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرمانا شروع کر دے، یا خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب نازل فرمانا شروع کر دے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرمانا شروع کر دے گا۔ یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب نازل فرمانا شروع کر دے،
عذاب نازل کرتا رہتا جب سے دنیا بنی ہے، تو اب تک نسل انسانی ختم ہو چکی ہوتی۔ یہ ٹھیک ہے کہ نیک لوگ بھی دنیا میں ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو اول تو بہت کم ایسے نظر آئیں گے جو 100% ہر نیکی کو بجا لانے والے ہیں، جن سے کبھی گناہ سرزد ہی نہ ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ تو کسی بھی جرم کی سزا میں پکڑ سکتا ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ کیا ثبوت ہے کہ ان نیک لوگوں کے آباء و اجداد بھی نیک ہی تھے؟ اگر وہ اسی وقت پکڑے جاتے تو یہ نسل ہی نہ آتی، یہ نیک نسل جو ہے یہ آگے چل ہی نہیں سکتی تھی، اور ہوتے ہوتے آخر بالکل نسل ختم ہو جاتی۔ بس ہر گناہ کی فوری سزا اور پکڑ اور عذاب اللہ تعالیٰ اگر شروع کر دے تو نسل انسانی کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بہت سوں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، لیکن جب شیطان نے کہا تھا کہ میں انسانوں کو ورگلانے کے لیے ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کے دائیں سے بھی اور ان کے بائیں سے بھی آؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں ان سب کو پھر جہنم سے بھر دوں گا جو تیری اتباع کرنے والے ہیں۔ گو بعض لوگوں کو ان کے اعمال اس دنیا میں ہی جہنم کا نمونہ دکھا دیتے ہیں، لیکن یہ جہنم کا دور مرنے کے بعد ان کی سزا سے شروع ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ جو جزا سزا کا دن رکھا ہے، یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ فوری طور پر یہاں نہیں پکڑتا، بلکہ آگے جا کے پکڑے گا، اگلے جہان جا کر جزا سزا کا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے آخرت پر یقین نہ رکھنے والے یہ نہ سمجھیں کہ اس دنیا میں اگر پکڑ نہیں ہے تو اگلے جہان میں بھی ہمارے ساتھ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارا کفارہ ادا ہوا ہے، یا خدا کا وجود کوئی ہے ہی نہیں جو ہمیں سزا دے۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹ سے غلط مطلب نکالنے کے بجائے یا خدا کو نہ سمجھنے والے اس حقیقت کو سمجھیں کہ خدا ہے اور اس کی طرف جھکنے والے بنیں۔ پھر اس آیت میں خدا تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر گناہ پر اگر اس دنیا میں گرفت شروع ہو جائے تو اس زمین پر میں پھر کوئی جاندار بھی باقی نہ چھوڑتا۔ یہ اس لیے کہ اس رحمان خدا نے انسان کی بقائے زندگی کے لیے اس دنیا میں زندگی پیدا کی ہے۔ پہلے جاندار گناہ اگر انسان کرے اور جاندار کا نہ چھوڑنا کیا مقصد ہے؟ اس لیے کہ جو بقایا خدا تعالیٰ کی جو باقی مخلوق ہے اس کی زندگی بھی انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، بلکہ انسان کی پیدائش سے پہلے ہی دوسری مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی تھی، پہلے دوسری زندگی شروع ہوئی تھی۔ ہر چیز کو پھر انسان کی خدمت پر اللہ تعالیٰ نے لگا دیا اور اس کے لیے مسخر کر دیا۔ بس جب انسان کی زندگی کا خاتمہ کرنا تھا تو سزا دے کر اگر سزا دے کر خاتمہ کرنا تھا تو اس مخلوق کو ہی ختم کر دیتا جو انسان کی زندگی کے لیے بقا کے لیے تھی، اور انسان ایک عذاب میں مبتلا ہو کر ختم ہو جاتا، کیونکہ بقائے زندگی کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی۔
یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی عذاب سے انسانیت کو ہی ختم کرنا تھا تو پھر اس کی بقا کے جو سامان مہیا فرمائے ان کا بھی خاتمہ کر دیتا، کیونکہ جب انسان ہی نہیں رہا تو ان چیزوں کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ بس اللہ تعالیٰ کے فوری طور پر کسی جرم کے نہ پکڑنے کی بڑی حکمت ہے۔ جس طرح نیک لوگوں میں سے یہ بد پیدا ہو جاتے ہیں یا ہو سکتے ہیں، اسی طرح بدوں میں سے نیک بھی پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اس صفت حلیم کو خوب سمجھا، تبھی تو طائف کے سفر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بدگماش قوم کو ختم کرنے کے لیے کہنے پر آپ نے اس حلیم کا پرتاؤ بنتے ہوئے عرض کی کہ اے اللہ، میں امید کرتا ہوں کہ ان کی نسل میں سے تیری عبادت کرنے والے پیدا ہوں گے، اور تجھ سے دعا بھی کرتا ہوں اور تو میری اس دعا کو قبول کر۔ اور پھر اس قوم میں سے دنیا نے دیکھا کہ ایک خدا کی عبادت کرنے والے پیدا ہوئے، وہ جو آپ کی جان لینا چاہتے تھے، جن کی زندگی کا مقصد ہی یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ جان لیں، وہی آپ پر اپنی جانیں نثار کرنے والے بن گئے۔ بس اللہ تعالیٰ کی ڈھیل میں بڑی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ان کا حساب نہیں لوں گا، بلکہ مواخذہ میں ڈھیل ہے، اور فرمایا جب مواخذہ کا وقت آئے گا تو پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے جو حد سے بڑھ جاتے ہیں کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اور اگر اللہ لوگوں کا اس کے نتیجے میں مواخذہ کرتا جو انہوں نے کمایا تو اس زمین کی پشت پر کوئی چلنے پھرنے والا جاندار باقی نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو آخری مدت تک مہلت دیتا ہے۔ بس جب ان کی مقررہ مدت آ جائے گی تو خوب کھل جائے گا کہ یقیناً اللہ اپنے بندوں پر گہری نظر رکھنے والا ہے۔ اس آیت سے کچھ پہلے آیت میں اسی صورت میں فاتر میں اللہ تعالیٰ اپنے حلیم ہونے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا، کہ یقیناً اللہ آسمانوں اور زمین کو روکے ہوئے ہے کہ وہ ٹل سکیں، اور اگر وہ دونوں ایک دفعہ ٹل گئے تو اس کے بعد کوئی نہیں جو انہیں پھر تھام سکے، یقیناً وہ بہت بردبار اور بہت بخشنے والا ہے۔ تو اس آیت کا مقصد ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لانے والے نہیں، وہ اپنی مذموم حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے یقیناً قابل ہیں، لیکن خدا تعالیٰ جو رحم کرنے والا ہے، بردبار ہے، بخشنے والا ہے، اس نے تمہیں بچایا ہوا ہے اور ڈھیل دیتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، اپنی حالتوں کو بدلو، اس رویے کو بدلو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تم نے اپنایا ہوا ہے، اپنی اصلاح کر لو، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا حساب لینا شروع کر دے اور فوری سزا شروع کر دے تو چند لمحوں میں تمہیں ختم کر سکتا ہے۔
اور زمین و آسمان کو اس نے روک رکھا ہے. اگر وہ ٹل جائیں تو پھر ایک قیامت کا نمونہ ہوگا. بس وہ خدا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، جو فوری بدلے نہیں لیتا اور بخشنے والا بھی ہے، اس کی طرف جھکو اور اپنی حدود کے اندر رہو. پھر جو پہلی آیت میں نے پڑھی تھی اور ترتیب کے لحاظ سے وہ آخری آیت ہے، اس میں بھی اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ اگر تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فوری مواخذہ کرتا تو نہ کوئی جنگلی جانور باقی رہتا، نہ کوئی گھریلو جانور باقی رہتا، نہ کوئی پرندہ باقی رہتا. یعنی پھر یہاں دوبارہ اس بات کا اظہار فرمایا کہ تمہاری زندگی کی بقا جن زندگیوں سے وابستہ ہے، صرف اگر انہی کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کر دے تو تمہاری زندگی اذیت ناک ہو جائے گی اور اسی عذاب میں مبتلا ہو کر ختم ہو جاؤ گے. بس کس بات پر اتراتے پھرتے ہو اور تکبر کرتے ہو؟ بس اللہ تعالیٰ نے جو یہ عارضی ڈھیل دی ہے، اس سے سبق سیکھو. یہ مستقل سزا بھی بن سکتی ہے. اب یہاں مرغیوں کی بیماریاں آئی ہیں، مثلا برڈ فلو ہے، دنیا میں بڑا پھیلا. اس نے کئی ملکوں کے لوگوں کو پریشان کر دیا. تو یہ تو ہلکے ہلکے جھٹکے ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں. سمجھتے وہی ہیں جو سمجھنے والے ہیں. ایک زمانے میں گایوں کی بیماری نے ان کو پریشان کر دیا تھا. اگر غور کریں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہر چیز پر قادر ہے، ایک وقت میں ہی ان دنیا کے تمام جانوروں میں سے کسی قسم کی بیماری پیدا کر دے تو دنیا اسی سے عذاب میں مبتلا ہو جائے گی. بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. وہ ایک آخری مدت تک مہلت دیتا ہے، اور جب وہ مدت آ جائے اور انسان اپنے رویوں میں تبدیلی نہ کرے، خدا کے کاموں میں ہاتھ ڈالنے سے باز نہ آئے، اس کی رکھ میں داخل ہونے کی کوشش کرے، تو پھر مزید ڈھیل نہیں ہوتی. پھر صفت حلیم کے بجائے دوسری صفات اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہیں. اس آیت میں بھی اور دوسری آیات میں بھی دابا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا ترجمہ ہے جاندار یا جانور. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے کیڑے، ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے. بس یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو خدا تعالیٰ کے اور اس کے نبیوں کے مقابلے پر کھڑے ہوتے ہیں، وہ دنیا کے کیڑے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ اگر یہ لوگ اپنی اصلاح نہیں کرتے تو جس طرح کیڑوں کو مسلنے میں کوئی آر نہیں ہے، ان کو بھی اسی طرح ختم کر دے. مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے مطابق ایک مدت تک مہلت دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور ہر دیندار کی نظر میں یہ لوگ بے حقیقت ہیں. ذلیل کیڑے سے زیادہ ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں جو خدا کے مقابلے پر کھڑے ہوتے ہیں. یہ تو چند مثالیں ہیں جو میں نے پیش کی ان لوگوں کی جو استہزاء میں بڑے ہوئے ہیں اور خاص طور پر اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بناتے ہیں اور زبان حال سے یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا اگر کوئی خدا ہے تو سامنے آ کر ہم سے بدلہ کیوں نہیں لیتا. تو اللہ تعالیٰ حلیم ہے، درگزر کرتا ہے، لیکن جب اس کی چکی چلتی ہے تو اس دنیا میں بھی حد سے بڑے ہوں کو خائب و خاسر کر دیتی ہے، اور اگلے جہان میں بھی. لیکن قرآن کریم کی ان آیات میں ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف استہزاء
اور بد زبانی اور بدگوئی سے باز نہیں آتے کہ اللہ کی چھوٹ سے غلط فائدہ نہ اٹھاؤ. اس کتاب کو ماننے والے، قرآن کریم کو ماننے والے جو لوگ ہیں، ان پر تو اور بھی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر غور کر کے غلط استہزاء اور الزام تراشی سے باز آئیں. اگر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں رہا تو یہ نہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نعوذ باللہ جھوٹے ہونے کی دلیل ہے، نہ تم لوگوں کے سچے ہونے کی دلیل ہے. بس غور کرنا چاہیے مسلمانوں کو بھی، ان پر بھی بڑی آفات آ رہی ہیں، ان پر بھی غور کریں. یہاں احمدیوں کو بھی ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ بعض جلد باز سمجھتے نہیں اور فکر میں رہتے ہیں کہ حالات بدلتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ فرمایا ہر کام کے لیے ایک اجل مسمى ہے، اور عذاب کے لیے تو خاص طور پر اس نے اجل مسمى کا ذکر کیا ہے. جب وہ آئے گی تو نہ اس سے ایک قدم آگے جائے گا نہ پیچھے. اللہ تعالیٰ تو اپنی تمام صفات کا اظہار کرتا ہے اور بوقت ضرورت کرتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی وعدہ ہے کہ آپ کا جماعت کا غلبہ ہوگا اور انشاءاللہ ضرور ہوگا. بعض احمدی بعض الہامات پر خوش فہمی میں وقت کا تعین شروع کر دیتے ہیں، جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ وقت نہیں بتاؤں گا. بس اگر حضرت مسیح موعود کو وقت نہیں بتایا گیا تو میں آپ کون ہیں جن کو وقت کو پتہ لگ جائے؟ اگر وقت کا پتہ لگ جائے تو بغتتاً کیا ہوا؟ تو ہمارا کام دعائیں کیے جانا ہے اور وقت کا انتظار کرنا ہے. قوموں کی زندگی میں چند سال کوئی لمبا عرصہ نہیں ہوا کرتا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کی ترقی جو ہے اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے، ان تمام مخالفتوں کے باوجود، کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. چاہے کسی کی ظاہری دشمنی کی کوششیں ہوں یا چھپی ہوئی دشمنی کی کوششیں ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعتوں کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی اور نہ کبھی بگاڑ سکی ہیں، اور جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے آگے ہی بڑھ رہی ہے اور انشاءاللہ بڑھتی چلی جائے گی. ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے اعمال کی طرف توجہ دیں، اور یہ بڑی اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک صاف رکھے اور ہمارے سے وہ اعمال کروائے جو اس کی رضا کے حصول کے اعمال ہوں. اگر ہم نے اپنے عملوں کو، اپنے دلوں کو غلط کاموں سے پاک صاف رکھا تو بعید نہیں کہ جلد وہ غلبہ عطا ہو، وہ نظارے ہمیں نظر آئیں جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے. بس ہمیں اپنا جائزہ لیتا رہنا چاہیے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور حلیم بھی ہے، ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ہمارا مواخذہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، یعنی تمہارا مواخذہ کرے گا جو تمہارے دل کماتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا کہ واللہ غفور حلیم، اللہ بہت بخشنے والا اور بردبار ہے. اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان کے دل کے تخیلات جو بے اختیار اٹھتے رہتے ہیں اس کو گناہ گار نہیں کرتے، بلکہ عند اللہ مجرم ٹھہر جانے کی 3 ہی قسم ہیں. اول یہ کہ زبان پر ناپاک کلمے جو دین اور راستی اور انصاف کے برخلاف ہوں جاری ہوں،
دوسرے یہ کہ جوارح یعنی ظاہری اعضاء سے نافرمانی کی حرکات صادر ہوں. تیسرے یہ کہ دل جو نافرمانی پر عزیمت کرے یعنی پختہ ارادہ کرے کہ فلاں فعل بد ضرور کروں گا، اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، یعنی جن گناہوں کو دل اپنی عزیمت سے حاصل کرے ان گناہوں کا مواخذہ ہوگا، مجرد خطرات پر مواخذہ نہیں ہوگا. وہ انسانی فطرت کے قبضہ میں نہیں ہے. خدائے رحیم ہمیں ان خیالات پر نہیں پکڑتا جو ہمارے اختیار سے باہر ہیں. ہاں اس وقت پکڑتا ہے کہ جب ہم ان خیالات کی زبان سے یا ہاتھ سے یا دل کی عزیمت سے پیروی کریں، بلکہ بعض وقت ہم ان خیالات سے ثواب حاصل کرتے ہیں. اور خدا تعالیٰ نے صرف قرآن کریم میں ہاتھ پیر کے گناہوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ کان اور آنکھ اور دل کے گناہوں کا بھی ذکر کیا ہے، جیسا کہ وہ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یعنی کان اور آنکھ اور دل جو ہیں ان سب سے باز پرس کی جائے گی. اب دیکھو جیسا کہ خدا تعالیٰ نے کان اور آنکھ کے گناہ کا ذکر کیا، ایسا ہی دل کے گناہ کا بھی ذکر کیا، مگر دل کا گناہ خطرات اور خیالات نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو دل کے بس میں نہیں ہے، بلکہ دل کا گناہ پختہ ارادہ کر لینا ہے. صرف ایسے خیالات جو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں گناہ میں داخل نہیں، ہاں اس وقت داخل ہو جائیں گے جب ان پر عزیمت کرے اور ان کے ارتکاب کا ارادہ کر لے. ایسے ہی اللہ جل شانہ اندرونی گناہوں کے بارے میں ایک جگہ اور فرماتا ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، یعنی خدا نے ظاہری اور اندرونی گناہ دونوں حرام کر دی. بس اللہ تعالیٰ کے انعاموں کے حصول کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے جائزے لیتے رہنے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے انعاموں کے نظارے کرتے رہنے والے بنیں. اور اس کے لیے 3 باتیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے، جن سے ظاہری طور پر ایک مومن جو ہے وہ نیکیاں بجا لانے والا ہوتا ہے اور دل بھی پاک رہتا ہے. پہلی بات یہ بتائی آپ نے کہ کوئی ایسی بات کبھی کسی کے منہ سے نہ نکلے، خاص طور پر احمدی کے، جو سچائی اور انصاف کو گلا گھونٹنے والی ہو. جس سچائی پر قائم رہنے کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس سے کبھی دور جانے والے نہ ہوں، اور انصاف کے جو تقاضے پورے کرنے کا خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو کبھی بھولنے والے نہ ہوں. انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے بارے میں فرمایا کہ اپنوں کے خلاف بھی اگر تمہیں انصاف قائم کرنے کے لیے گواہی دینی پڑے تو گواہی دو. اور پھر اس حد تک فرمایا کہ کسی کی دشمنی بھی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم انصاف کے تقاضے نہ پورے کر سکو. بس یہ بہت اہم حکم ہے. اللہ حلیم ہے تو ہمیں بھی حلم اختیار کرنا چاہیے. پھر دوسری بات یہ کہ کسی بھی عمل سے ایسی حرکت ظاہر نہ ہو جو نافرمانی والی ہو. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ لڑائی جھگڑوں اور دنگوں اور فسادوں سے بچو، تو اس پر پوری طرح عمل ہو. پھر ظاہری عمل ہی نہیں، اگر کسی نے اپنے دل میں بھی کسی غلط کام کا ارادہ کیا ہے تو یہ بات بھی اسے خدا تعالیٰ کے پکڑ کے نیچے لانے والی ہوگی.
ہاں اس بات کی تو چھوٹ ہو سکتی ہے کہ جو دل میں یہ خیال آئے، کیونکہ دل کے خیالات بعض دفعہ آ جاتے ہیں، انسان کے بس میں نہیں ہوتا، کوئی بھی بات خیال آتا ہے اگر تو اس کو فوراً چھٹک دے، لیکن اگر اس کو دل میں بٹھائے گا، دہراتا رہے اور یہ ارادہ بھی کرے کہ یہ کام میں ضرور کروں گا، تو یہ گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں برا خیال آئے اور وہ اس کو دبا لے اور اس کے مطابق عمل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں ایک پوری نیکی لکھے گا۔ اس بات خیال کو دبانے کی وجہ سے اسے نیکی کی جزا ملے گی۔ بس یہ ہمارا خدا ہے جو غفور بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ بس اس حلیم خدا کی اس صفت کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے، جو فوری طور پر نہیں پکڑتا بلکہ موقع دیتا ہے کہ انسان اپنی حالت میں تبدیلی پیدا کرے۔ صفت حلیم کے ساتھ غفور کو لگا کر اس بات کا اعلان کیا کہ میں اپنے بندوں کے گناہوں اور غلط کاموں سے جو صرف نظر کرتا ہوں، درگزر کرتا ہوں، پردہ پوشی کرتا ہوں، تو بندے کا یہ کام ہے کہ اس پر بجائے بڑھنے کے استغفار سے کام لے اور میری سے بخشش طلب کرے اور میری اس صفت سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما